یہ احسان سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہلو. हेलो. ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ जी बस ठीक ठाक. आप सुनाएं. زبردست. اچھا، ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ जी सर, मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ. मैं आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ और हारिस साहब को भी सुनता हूँ. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, बट उससे पहले मैं एक पॉइंट आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ. तो अगर इजाजत दें, अगर मैं पूछ सकता ہاں جی، ہاں جی، हूँ. کریں 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 जी کریں. جی سر, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مذہب سے ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مذہب چھوڑ دیں اور ریشنلٹی کی طرف آئیں اور ملحد ہو جائیں یا مذہب کوئی بھی اختیار نہ کریں. آپ بیسیکلی آپ کا یہ مقصد ہے؟ میرا جو مین مقصد ہے وہ تو پاکستان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں مذہبی جہالت کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. سمپل سی بات ہے. باقی آگے آگے بہت سارے سب پرپزز بھی ہیں، وہ پھر علیحدہ بات ہے. مذہبی جہالت ٹھیک ہے کی جی، وجہ سے؟ ظاہری بات ہے، مذہبی جہالت کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. دیکھ لیں آپ، مذہبی جہالت نہ ہوتی تو آپ 70 سال سے انڈیا کے دشمن ہوتے نہیں ہوتے. مذہب کی وجہ سے آپ انڈیا کے دشمن ہیں. اسی وجہ سے آپ کا جو زیادہ بجٹ ہے وہ آپ کا آرمی کھا جاتی ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اسلامی دشمنی کی بنیاد پہ ملک بنایا ہوا ہے، اور اسلامی دشمنی جو ہے وہ چلے جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے آج کیا ہے، آپ اتنی بڑی فوج پال رہے ہیں، 1.1 ملین کی، 11 لاکھ کی فوج آپ پال رہے ہیں، جو کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر بالکل بھی پالنے کی ضرورت نہیں. وہی پیسے تو وہ روڈوں پہ آپ کو لگتے ہیں، لگتا ہے اسکولوں کہ پہ وہ لگتے ہیں، اسلام اسپتالوں کی پہ وجہ لگتے ہیں، تو سے؟ سب کچھ ٹھیک ہوتا. ہاں، تو اسلام کی وجہ سے ہے نا. آپ نے پاکستان اسلام کی وجہ سے نہیں بنایا. مجھے بتائیں اور کیا وجہ تھی پاکستان بنانے کی؟ وہ تو ایک الگ اپنی اسٹیٹ چاہ رہے تھے، مطلب ایک جہاں پہ مسلم اپنے چوائس کے اکارڈنگ اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکیں اور اپنا مطلب جیسے ہندو گائے وغیرہ نہیں اس کو ماتا مانتے ہیں تو مسلم اس کو کھاتے ہیں، تو وہ پھر کلیش ہوتا. اور بھی ایسے کئی مسئلے تھے، تو اس وجہ سے یہ سوچا گیا تھا اس وقت کہ ایک الگ اسٹیٹ اگر بنے گی تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا دونوں نہیں، گائے کمیونٹیز کے کاٹنے لیے. کا تو یہ آج پرابلم انڈیا میں شروع ہوا ہے. جن سٹیٹس میں آج پرابلم ہے، آج سے 15-20 سال پہلے وہاں پہ بھی گائے کٹتی تھی، کچھ کوئی خاص کوئی پرابلم نہیں ہے. گائے کاٹنے کی وجہ سے تو پاکستان نہیں بنا نا. یہ تو بڑی مزاحیہ بات آپ نے کی ہے. اس سے پہلے یہ میں نے کسی نہیں، سے اور سنی بھی ہی نہیں ہے کہ اور بھی گائے کاٹنے کی وجہ اور سے. بھی مطلب میں نے ایک پوائنٹ دیا، اور بھی نہیں، کئی ایشوز تھے نا جو مطلب. مین بات ہے وہ یہی تھی کہ آپ مسلمان تھے. دو قومی نظریہ آپ نے اسکول میں نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ہاں، کہ دو ہندو قومی نظریہ ڈومینیٹ کیا کریں تھا؟ گے اگر یہ ہوگا، بڑے نہیں، اور دو باتیں قومی بڑی نظریہ تھیں. کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ اسکول میں پڑھا تھا نا دو آپ نے؟ قومی بتائیے ذرا. جی ہاں، جی. کیا تھا؟ دو قومی یہی کہ الگ الگ جو دونوں قومیں ہیں، مطلب دو مذہب ہیں الگ الگ، مسلم اور ہندو، تو یہ الگ الگ ان کے لیے اسٹیٹ ہونی چاہیے، الگ لینڈ ہونا چاہیے جس میں یہ رہ سکیں. تو یہ دو قومی نظریہ تو ہندو بھی مان رہے تھے یا صرف پاکستانی مسلمان ہی مان رہے تھے؟ یہ تو زیادہ مسلم ہی مان رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو مسلم ہی. ہی مسئلہ تھا نا. وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک علیحدہ ہو. اسلام ہی وجہ تھا ظاہر نا، سی بات ورنہ ہے. جی جی. سکھوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارا علیحدہ ہو. بدھسٹوں نے بھی نہیں کہا، جینوں نے بھی نہیں کہا، کرسچنز نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں علیحدہ ملک دو. وہ تو سارے کہہ رہے تھے ہم انڈیا میں ہی رہیں گے. یہ مسلمانوں کو ہی زیادہ مسئلہ تھا کہ ہاں جی ہمیں علیحدہ دے دو. بتائیں مجھے. جی اس کا ریزن ہے نا سر، کیونکہ آپ اگر دیکھیں آج بھی انڈیا میں کتنی مسلمز کے اگینسٹ ایک قسم کی ہیٹریڈ ہے. اور یہ تو اس وقت کے قائد اعظم جو اس وقت کے لیڈر تھے تو یہ جانتے تھے پاکستان میں کہ ہندوؤں کے اگینسٹ ہیٹریڈ نہیں ہے آپ کہتے ہیں؟ جی ہوگی، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، جہاں پہ ہوگی یا ہے؟ میجورٹی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہندوؤں کے اگینسٹ ہیٹریڈ ہوگی. پچھلے سال میں کتنے ہے مندر توڑے گئے پاکستان میں؟ جی مطلب ہے، وہ بھی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سوچا گیا تھا اسی بیسس پہ اس کو کیا گیا تھا نا کہ اگر ایک میجورٹی میں ایک قوم ہے تو وہ ڈومینیٹ کرے گی تو ہمیں اپنے رائٹس پریکٹس کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو ایسے بہت سے ایشوز تھے نا، تو وہ تو میں آپ کی نہیں، بات مگر مانتا اگر ہوں کہ اگر جہاں اگر یہی لوگ پاکستان میں رہنے والے مسلمان نہ ہوتے تو پھر بھی یہ ضرورت پڑنی تھی یا نہیں؟ پھر تو اگر دونوں طرف سے کوئی مذہب کے نہیں ہوتے پھر تو نہیں ضرورت پڑتی. اگر یہی لوگ سیکولر ہوتے تو پھر بھی ضرورت پڑنی تھی کہ نہیں؟ وہ اگر سوچتے مذہب سیکولر اتنا بڑا ہوتے مسئلہ تو نہیں ہے، تو ہم مذہب نہیں، ہم نے مذہب دن رات نہیں کھانا، ہم لوگوں کے ساتھ مذہب کے بغیر بھی صلح صفائی سے رہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ہمیں اسپیشل اسلامی اسٹیٹ نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں, ہم سیکولر اسٹیٹ میں رہ لیں گے, تو تب بھی کوئی پرابلم میرے خیال میں تو نہیں ہونا تھا. تو مین مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے نا, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جتنے پاکستان میں مسئلے آج بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہیں. اکانومی کا جنازہ جو مین نکلا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اتنی بڑی فوج پال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے جیسا, آپ سے زیادہ آبادی کا ملک, آپ سے کم ریسورسز والا ملک آپ کے ساتھ تھا جب تک وہ ذلیل ہو رہا تھا, بنگلہ دیش, جیسے ہی اس نے چھوڑ دیا کیا ہوا, وہ آج خوش پاش رہ رہے ہیں, ان کی اکانومی بھی آپ سے اچھی, آج آپ کا 1 روپیہ ان کے 2.5% کے برابر ہے. تو پہلے آپ کے ہاں یہ سیئنگ تھی 2% کا آدمی, اور آج آپ کا اپنا روپیہ جو ہے وہ 2% سے بھی کم رہ گیا. ٹھیک ہے, تو جو مین باتیں جی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام تو مسئلہ تھا نا, 2 قومی نظریہ بھی وہ کہ 2 قومی نظریہ بھی آپ کا خلیج بنگال میں اندرا گاندھی نے ڈبو دیا اور کچھ بھی نہیں بچا. کیا بچا؟ اسلام آج پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج آپ کے پاس, آپ دیکھیں آج کل آپ کا ملک کس کے نام پہ سب سے زیادہ پچھلے سال میں بند ہوا ہے؟ اسلام کے نام پہ ہوا نا. تحریک لبیک پاکستان, ناموس رسالت کے پیچھے پورا ملک جو ہے وہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے. پچھلا پورا سال اس طرح گزرا ہے, بار بار وہ آ جاتے ہیں, آ کے وہ دھرنا دے دیتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے منہ دیکھتے رہتے ہیں. اسلام آباد والے پنڈی نہیں جا سکتے, پنڈی والے اسلام آباد نہیں جا سکتے, لاہور والے اسلام آباد نہیں جا سکتے, جی ٹی روڈ بند ہو جاتا ہے, موٹر وے بند ہو جاتی ہے, سب کچھ بند ہی ہوتا ہے. تو اسلام ہی ہے نا. کرسچن تو یہ کام نہیں کر رہے, ہندو بھی نہیں کر رہے یہ کام, اور ہندو کراس دا بارڈر بھی نہیں کر رہے اپنے ملک میں, کرسچن بھی نہیں کر رہے کسی ملک میں یہ کام. جو جی یسوع کی عزت کے لیے, جی ہمارے یسوع کی عزت لٹ گئی تھی, اب ہم روڈوں پہ نکلیں گے, ہم جلائیں گے سب کچھ. بلاسفیمی لا بھی آپ نے بنایا ہوا, زبردست قسم کا, گولیاں آپ کے گورنر کو آپ کے سپاہی مار رہے ہیں. صحیح ہے. تو پاکستان میں جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ مذہب ہی ہے. اس ٹائم بھی آپ کی ریاست ایک ہاسٹیج ہے, کسی بھی ٹائم مولوی آ کے سارا ملک بند کر دیں گے دوبارہ, ٹی ایل پی والے. تو یرغمال ہے جی ریاست آپ کی اس میں. جی ٹھیک ہے, یہ تو اور آپ اسلام کا کے ہاتھوں, ویو پوائنٹ اسلام کے ہے. ہاتھوں, چاہے یہ وہ, تو آپ کا چاہے میرا ویو پوائنٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے بھائی. نہیں, اس کے جو باتیں مطلب میں نے کاؤنٹر کی ویو ہیں ان میں بھی ہاں لوگ دے تو آپ سکتے ہیں. کاؤنٹر ویو دے دیں, مطلب چلیں آپ کاؤنٹر ویو دیں اس کے against میں. میں یہی جیسے کہتا ہوں میں کہ آپ دیکھ لیں. آپ ہی کی بات کرتا ہوں. جیسے وہ اگر میں اس سبھی پہ کروں گا تو وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں آپ ہی کی بات پہ آتا ہوں. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مذہب کو یہ چھوڑیں اور یہ سے آئیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیں, کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ مذہب کو چھوڑیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اگر آپ کی بات ہی مان لیں 2 منٹ کے لیے کہ قرآن میں بونگی ہے, یا آپ جیسے بتاتے ہیں, اور یہ مذہب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, تو آپ کی بات اگر مان لیں 2 منٹ کے لیے, حالانکہ میں نہیں مانتا ہوں, لیکن اگر مان بھی لیں تو تب بھی مسلمز جو ہیں, پرٹیکولر پاکستان کی بات اگر کریں, تو وہ کبھی بھی آپ کی تحریک سے نہیں جڑیں گے. کیونکہ اس کے اسلام کو ان کو اپنانے کے بینیفٹس بہت بھی ہیں. اگر آپ سوشلی دیکھیں, اکنامکلی دیکھیں, ایک پرسن کی اگر آپ بات کریں, اور اس کے بعد فزیکل بھی آپ دیکھیں, جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ایکسرسائز اس کی کرتے ہیں, تو اگر آپ اس میں بھی آپ دیکھیں, وہ جب مسجد میں جاتے ہیں 5 ٹائم, تو وہ فزیکل بھی ایک پرسن کی ایکسرسائز ہوتی ہے. پھر آپ سوشلی دیکھیں, ان کا جو نماز پڑھتا ہے, جو مذہبی ہوتا ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں پرٹیکولرلی. تو آپ کی تحریک جو ہے وہ اگر آپ وہ مسلم اگر جان بھی جائیں گے, کہ وہ مان بھی لیں گے اگر, لیکن تبھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, تو پھر آپ تحریک تو نہیں چلے گی نا. آپ کا جو نظریہ ہے وہ تو پاکستان میں تو نہیں چلے گا, کیونکہ میرے آپ اکارڈنگ. کو کس نے کہا ہے ہمارا نظریہ پاکستان میں نہیں چلے گا؟ چل رہا ہے نا. ابھی مجھے کوئی 500 بندہ دیکھ رہا ہے, ان میں سے 250 بندہ مجھے پاکستان سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ. اور اس کے بعد یہی سٹریم جب چلتی ہے تو اس میں سے آدھے دیکھنے والے پاکستانی ہوتے ہیں. 3-4 دن میں یہ سٹریم 15-16 ہزار کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ویڈیوز میری ہر لیکن مہینے تقریباً, خیر سن لینا, 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں ہر مہینے. ٹھیک ہے, اور ان میں سے آدھے پاکستانی ہوتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ الحاد کا نظریہ نہیں چلے گا, تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے مہینے چلا پڑا ہوگا. اگر مولویوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام پہ لگائی ہیں, تو ہم بھی 20-25 سال جب لگائیں گے تو اس کے بعد دیکھنا کیا ہوگا. ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں, اور آپ کے مولویوں کی مسجدوں میں بیٹھے ہی جو ہے نا وہ پتلونیں گیلی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کا پتہ ہے اچھے طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے ہم مذہب چھڑوائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی ہم مذہب کسی سے نہیں چھڑوا رہے, لوگ خود چھوڑ رہے ہیں. سمجھ گئے ہیں, جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, اس کی مرضی ہے وہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. تو مین بات یہ ہے کہ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں ان کا جواب ہے
آپ لوگوں کے پاس ان کا جواب نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, اسلام آپ نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا, اور پاکستان جیسا جس طرح کی حالت اس وقت پاکستان کی ہے اور پچھلے 50 سال کے دوران جو پاکستان کی حالت رہی ہے, ویسی دنیا میں بہت کم ملک ہیں جن کی ہے. اتنا بڑا ہیومن ریسورس, اتنے زیادہ ریسورسز اور ملک کا ستیہ ناش, اور اس میں اسلام سب سے بڑا قصوروار ہے. اسلام سب سے بڑا قصوروار ہے. اس وقت بھی آپ اسلام کے یرغمال ہیں. جس دن مرضی مولوی آ کے کر لے گا, یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. پہلے نہیں لوگ اگر آپ پاکستان اگر میں آپ نہیں ٹھہر جائیں. مسجد یار اب ایک سنو نا یار بھائی, صبر کرو نا. جی جی آپ پاکستانی دنیا میں کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ دہشت گردی. اسلام یہی کیا نا ایکسپورٹ. آپ لوگوں نے افغانستان میں بھی آپ لوگوں نے تباہی مچوائی ہے. آپ لوگ آج بھی ذمہ دار ہیں اس کے بہت زیادہ. امریکہ ذمہ دار ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ بھی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ تو چلو ان کا بھائی نہیں تھا نا, آپ تو ان کے اسلامی بھائی تھے, مگر آپ نے بھی ان کی تباہی میں کوئی کسر اٹھایا نہیں چھوڑی. جو کچھ آپ نے کیا وہ تھوڑا کام تھوڑا نہیں ہے, آپ لوگوں نے بھی دبا کے کیا سب کچھ. تو جو مین بات ہے, وہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے 99% مسئلوں میں اسلام ذمہ دار ہر طرف سے نظر آتا ہے. اب جن مسئلوں میں نہیں ذمہ دار نظر آتا, وہ تھوڑا سا کھودیں تو نیچے جڑ پھر اسلامی نکلتی. تو باقی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ان سے کچھ نہیں ہونے والا, تو وہ آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت سے لوگ بدل رہے ہیں, روز بدلتے ہیں, روز ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بدل رہے تو ٹھیک ہے, آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں, ہم اپنا کام کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ کو اگر نہیں میرا لگتا نا کہ ہم سے کوئی جی تبدیلی آئے گی, تو مجھے آپ کو کنونس کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جو لوگ کنونس ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور وہ اس سے کوئی نہیں، یہ فرق نہیں تو میرا پڑتا. ایک میرا ایک ویو پوائنٹ تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور مجھے دوسری اتنے بات ہے لوگ کہ سن آپ نے رہے ہیں. یہ میں کہا, ایک منٹ, آپ نے یہ کہا کہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ سب چیزیں اسلام کی وجہ سے ہیں یا پاکستان میں یہ مسئلے ہیں. جتنی باتیں میں نے بتائی وہ سب فیکٹ ہیں. یہ خادم حسین رضوی اور اس کا بیٹا اور ان کی ساری جماعت جو ہے وہ انڈیا میں تو نہیں ہے, پاکستان میں ہی ہے نا, ٹھیک ہے. مولانا عبدالعزیز بھی پاکستان میں. پچھلے دنوں روز مدرسوں میں بچوں کے ریپ ہوتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار اب کوئی اور چیز ہے, وہ بھی تو اسلام ہی ذمہ دار ہے نا. نہ لوگ مدرسوں میں اپنے بچے داخل کرائیں, نہ ان کے ریپ ہوں, اس کا بھی ذمہ دار وہی ہے نا. مولویوں ایک کی گندی ایک گندی آدھ کوئی ویڈیوز روز کیس نکل ہو کے گیا. سامنے آ جاتی ہیں, تو اسلام ہی ہے ذمہ دار, اور کون ہے؟ نہیں، یہ تو ایک آدھ کیس ہو گیا. آپ اس کا یہ تو ایک بڑی آدھ کدھر بات یار, مطلب آپ پاکستان میں نہیں رہتے, آپ کو نہیں پتا. ذرا کسی مدرسے کے حافظ سے پوچھنا تو صحیح. آپ کو ہر 3 میں سے 2 ایسے ملیں گے جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدرسے میں ہوا ہے. وہ آپ کو بتائے نا تو ایک علیحدہ بات ہے. ہر مولوی آپ کو لونے باز ملتا ہے, ہر مولوی. مسجد کا مولوی, اس سے لوگ اپنے بچے بچاتے ہی رہتے ہیں. حافظ قرآن سے لوگ اپنے بچے بچاتے ہی رہتے ہیں. بتائیں پھر کیا ہے؟ اگر اسلام نہیں ہے اس کی وجہ تو اور کیا ہے؟ نہیں، چلیے یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے, میں اس پہ نہیں کچھ بحث چلیں, کروں گا آپ میرا سے. ویو لیکن میں پوائنٹ اسی ٹھیک بات ہے, پہ کوئی آتا ہوں بات کہ نہیں. یہ 500 آپ جو کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, دیکھنا اور ماننا الگ ہوتا ہے نا. آپ اس کو کبھی فیکٹ چیک نہیں کر پائیں گے نا, کیونکہ اگر مان لیتے ہیں لوگ مان بھی لیں گے, وہ ایک دوسرے کو تو نہیں چلے بتائیں نا, گے نا کہ ہم نے میں آپ کے مذہب سامنے یہ چھوڑ دیا. ثابت ہی نہیں کرنا چاہتا کہ ہم کیا چینج لا رہے ہیں. جب چینج آئے گا, سب چاند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھے گی, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو نظر آئے گا, وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں. آپ نہ مانیں, میں نے آپ کو منوانا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے آپ کو منوانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 قومی نظریہ جو آپ بتا رہے ہیں, تو مذہب کی بنیاد پہ تو بہت سی ریاستیں بنی ہیں, اسرائیل بنا ہے, اور بھی مذہب بنے ہیں. تو پھر ایک اسلام کو ہی آپ اگر پرٹیکولر کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہی آج پاکستان کی یہ حالت ہے, وہ اکنومیکلی بھی پاکستان یار کی آپ حالت مذہب کے ویسی نام پہ ہوئی ہے. اسرائیل جیسی ریاست بنا لیتے نا تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اسلامی ملک جتنے بھی ہیں نا, اور وہ سب کا بیڑا غرق کی ہے. وہ اسلامی ملک تھوڑے بہتر ہیں جدھر سیکولرزم کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں نا, پورا مڈل ایسٹ تباہ ہے. کیوں ہے؟ اسلام اس کی وجہ, اور کوئی بات نہیں. چلیں احسان صاحب, شکریہ بہت آپ کا, پھر آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, اوکے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.